حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ الحق القائل ولا يحصي نعمه العالمون ولا يعطي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله ضوء الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيب العالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان سید الشہداء، آپ سب میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ مجالس عزائے حسینی جہاں ایک جہت سے ایک زاویے سے وظیفے کی ادائیگی کا باعث ہیں، تو دوسرے زاویے سے خود ہمارے اندر ہمارے نفوس میں رشد و نمو و ارتقاء کی ذمہ داری بھی ان مجالس میں پوری ہوتی ہے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی چیز دو کام کرے۔ روز و شب میں ہر مسلمان کم سے کم 5 مرتبہ بارگاہ الہی میں واجب کی نیت سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو۔ اور وہی ایک نماز ایک زاویے سے وظیفہ ہے، واجب ہے، وہی ایک نماز ایک زاویے سے معاون ہے۔ خود قرآن کی نظر میں ایک جگہ کہا کہ الصلاۃ واجب نماز پڑھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو تمہیں برائیوں سے اور آلودگیوں سے بچاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک مرحلہ اور اوپر چلا جائے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے۔ عجیب، مدد طلب کرو نماز سے، مدد طلب کرو صبر سے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء جہاں ایک طرف ادائے وظیفہ ہے، بالکل اسی طرح یہ تنہا عن الفحشاء والمنکر واستعینوا من عزاء الحسین علیہ السلام۔
مدد طلب کرو، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ اس کی یاد ہے جس کی وجہ سے نماز باقی ہے۔ کوئی تعلی نہیں، کوئی غلو نہیں، اور یہ ایک نہیں، حتیٰ وہ شعراء جو انتہائی احتیاط سے دینی معاملات میں بولا کرتے تھے، ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ حقا کے بنا لا الہ، سبحان اللہ، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج کیونکہ بہرحال آپ افراد جانتے ہیں گھروں میں ہونے والی مجلس میں کیونکہ محدود افراد موجود ہوتے ہیں جو دیکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، کہیں کوئی پریشانی دکھتی ہے چہرے پہ تو نظر آ جاتی ہے، وہیں سے موضوع یا تو ڈائیلیوٹ کر دیا جاتا ہے، میں ڈائیورٹ تو نہیں کر پاتا آسانی سے، لیکن ڈائیلیوٹ ضرور کر دیتا ہوں، اس کو آسان ضرور کر دیتا ہوں۔ آج گفتگو یہی ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء جو اتنے سالوں سے ہم تک پیغام عشق و عمل پہنچا رہی ہے، ایک طرف دشمن اس سے خوفزدہ ہے، ٹھیک بھئی آپ کے عمل کی قبولیت کی ایک سند تو یہ ہے کہ دشمن اس سے ناراض ہے، آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں یہ پتہ ایسے چلتا ہے کہ دشمن اگر مخالفت کرو تو اس کا مطلب آپ صحیح کر رہے ہیں، اگر دشمن مخالفت کر رہا ہے تو دوست اگر حمایت نہیں بھی کر رہے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس صورت میں اگر دوست حمایت نہ بھی کر سکے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، دشمن تو ہے جو مخالفت کر رہا ہے۔ پھر اس عزاداری کے اندر کچھ چیزیں، کچھ ترمیمات، کچھ اضافات وقت کے ساتھ ہوتے چلے گئے اور ہر چیز میں ہوتے ہیں۔ دین مبین اسلام کے اندر ہر وہ عمل واجب یا وہ شے جس سے رکنے کو کہا گیا ہے، اگر اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے اور نام نہ لیا جائے، کچھ دن پہلے میں نے مجلس میں یہ مقدمہ بیان کیا تھا، ہو سکتا ہے اکثر کے ذہنوں میں ہو کہ شریعت جو ہے وہ قانون کی طرح بحث کرتی ہے اور قانونی کتابوں میں نام نہیں ہوتے، ڈیفینیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری نام نہیں ہوگا، کون پورا بتا دیا جائے گا، اللہ ولی الذین آمنوا، خدا تمہارا ولی ہے، ورسولہ ورسول تمہارا ولی ہے، والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ جو حالت رکوع میں نماز پڑھتے ہوئے راہ خدا میں زکات دے وہ تمہارا ولی ہے۔ ڈیفینیشن بتا دی جائے گی، اب خود تلاش کرتے رہنا کون تھے جو مال جمع کر کر کے شہر بدر ہو کے بھاگتے رہے، اپنوں کو بانٹتے رہے، اور کون تھے جو بلا تعمل جو گھر پہ آیا حتیٰ دشمن اس کو بھی کھلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ٹائم خود کرنا ہے، ڈیفینیشن بیان کر دی قرآن میں۔ بالکل اسی طرح سے وہ چیزیں عزاداری ان موضوعات میں سے جس کی ڈیفینیشن تو بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیرایا بتا دیا گیا ہے۔ عزاداری کے 4 رکن ہیں، یاد رکھیں۔ سب سے پہلا رکن ہے قربتاً الی اللہ، ہر نماز کی طرح، ہر نماز کی طرح نیت رکن اساس اصلی قربتاً الی اللہ۔ دوسری چیز، ہر عمل کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، عنوان ادائے حسین خود نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ تیسرا رکن عزاداری کا جس مقصد سے حسین نے قیام کیا، کہیں نہ کہیں اہداف حسین، مقاصد حسین یا اس سے مطابقت رکھنے والی چیزوں کا بیان ہے۔ اور چوتھا اور وہ کام جو سب سے محبوب ہے، سب سے زیادہ مطلوب ہے، وہ بیان ہے مصیبت سید الشہداء۔ ٹھیک، اب یہ طریقہ اگر نظم میں سوز کے ذریعے پورا ہو
تو وہ بھی ممکن ہے. اگر وہ بیان میں خطاب کے ذریعے پورا ہو تو بھی ممکن ہے. اگر وہ نوحے کی صورت میں نوحے کے ذریعے پورا ہو تو بھی ممکن ہے. ڈیفینیشن ہے اس میں کوئی عنوان یہ نہیں دیا. مثال کے طور پہ امام نے خود اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا. ایک مقام پہ خود بیٹھ کے امام نے مصائب بیان کیے اور آداب سید الشہداء بیان کیے. ایک مقام پہ کسی شاعر کو بلا کر جو پڑھ رہا تھا اس سے مسائل بیان کروائے اور امام خود نیچے بیٹھے. دو چیزیں پتہ چل گئی کہ خود بھی ذکر حسین کیا جائے گا اور ذکر حسین کروایا جائے گا. اور یہاں علم و کم علمی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ یہ میدان امام معین کریں. یہ میدان علم نہیں ہے, میدان عشق و عقیدت ہے. آپ ہر کے جس طرح آپ باقی عبادات میں نہیں کہہ سکتے کہ کسی دیہات میں رہنے والے ایک مومن کی نماز زیادہ قبول ہے یا نجف اشرف یا قوم المقدس میں بیٹھے ہوئے کسی آیت اللہ العظمی یا مرجع کی نماز, کوئی معین نہیں کر سکتا. بہت بڑا کمپیریزن کر بیٹھا, کوئی معین نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سے کوئی 20-25 سال دین علم کا دین حاصل کرنے کے بعد آ کر جو مجلس پڑھ رہا ہے بہت زیادہ خلوص سے پڑھ رہا ہے, کہ بالکل علم دین سے نابلد صرف قربت اللہ کہہ کے فرش عطائے حسین بشارہ کو. یہ وادی معرفتوں کی وادی ہے. معرفت کی وادی کے اندر علم معیار قبولیت نہیں بن سکتا, یاد رکھیے گا. علم وجہ قبولیت نہیں ہوگا, علم وجہ ابلاغ ہوگا. فرق ہے, دیکھیں فرق ہے, سمجھے اس چیز کو میرے عزیز, کہ علم اس عزاداری میں وجہ ابلاغ ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین نہج البلاغہ کے اندر آخر میں جو اختصار چھوٹے کلمات ہیں, شارٹ سینگز ہیں نہج البلاغہ میں. سینگ نمبر 93 امام فرماتے ہیں ایک حلول اذا استمعوا, عقل پہ پرکھو, عقل کی کسوٹی پہ پرکھو, جو سنو, جو خبر تمہیں سنائی جائے, جو روایت سنائی جائے, جو حدیث سنائی جائے, اسے عقل کی کسوٹی پہ پرکھو. اب ایک وقت تو ہے کہا امام نے کہ قرآن سے معیار کر کے دیکھو, اگر قرآن کے مخالف ہے تو دیوار پہ دے مارو. لیکن یہ تو وہ سمجھے گا جسے قرآن کا پتہ ہوگا. صحیح ہے, جسے قرآن کا پتہ وہ سمجھے. امام نے اتنی آسان بات کر دی کہ دنیا کا بے عقل ترین انسان یہ قبول نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. تھوڑا سا بیدار بھی ہو جائے نا, مشکل ہو رہی ہے بات مجھے لگ رہا ہے. صحیح, جتنا بڑا جو پاگل ہے وہ اتنا بڑا عقل کا دعوے دار ہوگا. عقل کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا. بچے سے بھی کہہ دیں کہہ کے دیکھیں بچے کو, بچے جو اس سے ایک ہفتہ چھوٹا پتہ چل جائے اسے بیبی کہنا شروع کر دے گا. یہ تعقل پسندی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, کہ میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں, میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں. اسی وجہ سے مولا متقیان نے یہاں معیار شناخت حدیث علم کو نہیں بنایا, عقل کو بنایا. ہر شخص اپنی جو حدیث جس کی عقل میں نہ آ سکے وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھیے گا, بات لوجک کی نہیں ہو رہی, عقل کی ہو رہی, عقل کی بات ہو رہی. لوجک از اور ریزننگ بیہائنڈ دا آرڈر. عقل جو بات خلاف عقل ہو یا خلاف توقع, دو مختلف چیزیں. عقل پہ پرکھو, جو حدیث سنو, جو حدیث سنو عقل پہ پرکھو. اس لیے کہ خبر کو سنانے والے بہت ہیں, خبر کو سمجھنے والے کم ہیں. نہج البلاغہ کلمات اختصار نمبر 93. عقل کو بتانے والے بہت ہیں, سمجھنے والے بہت ہیں. اب یہ پتہ چلا کہ مولا کے اس قول کے مطابق کوشش کی جائے گی کم سے کم ہمیں خبریں بتانے والا وہ ہو جو سمجھ کے بتا رہا ہو. صحیح ہے. اب جو بغیر سمجھے بتانے آئے گا اس کی مشکل یہ ہوگی کہ وہ بتا کے تو چلا جائے گا لیکن خود اس کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا بتا کے گیا.
ایک چیز. دوسرے مقام پہ امام نے کہا العلم یحتف بالعمل، یحتف العمل، علم جب ہوگا وہ خود بخود عمل کو پکارے گا. اگر علم، میرا علم مجھے نہ کنونس کر سکے تو میں آپ کو کیا کنونس کروں؟ جب مجھے نہ متاثر کر سکے میں کسی دوسرے کو کیا متاثر کروں؟ میں کسی دوسرے کو کیا جذب کروں گا؟ کسی دوسرے کو کیا پروموٹ کروں گا اگر میں اپنے نفس کو پروموٹ نہ کر سکا؟ اور پھر آگے بڑھ کے یہی فرمایا صرف تعجب کرو اس انسان پر جو کائنات کی تخلیقات پر بات کرتا ہے اور اپنے وجود پر غور نہیں کرتا. اعجبوا للانسان، تعجب ہے اس انسان پر. تعجب کرنا ہے تو انسان پر کرو جو چربی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، گوشت سے بول رہا ہوتا ہے، ہڈی سے سونگ رہا ہو، ہڈی سے سن رہا ہوتا ہے اور سوراخوں سے سانس لے رہا ہوتا ہے. اگر تعجب کرنا ہے تو اس انسان پر تعجب کرو. اور ان تمام چیزوں کو اس طرح سے عبادات میں یکجا کر دیا کہ دیکھو اب جو ارکان ادا کے ساتھ آگے عزاداری بڑھے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مجلس تو ختم ہو جائے لیکن مصیبت سید الشہداء کا ذکر نہ ہو، مقصد سید الشہداء کا ذکر نہ ہو. اور بلکہ اب میں واپس آ رہا ہوں، خود سید الشہداء کا ذکر نہ ہو یا نیت قربتاً الی اللہ کا گزرنا ہو. اور جہاں یہ چیزیں آ جائیں گی تو معیار مجلس جہاں بدلے گا وہاں نتیجہ مجلس بھی بدل جائے گا. وہاں نتیجہ مجلس بھی. کچھ دن پہلے میں بیان کیا تھا اگر فرش بچھانے والا یہ سوچ کے فرش بچھا رہا ہے قربتاً الی اللہ تو اب وہ احسان مند نہیں ہے آنے والوں کا. اگر پڑھنے والا قربتاً الی اللہ پڑھنے والا ہے اور پڑھ رہا ہے تو بے شک اور سبحان اللہ کا محتاج نہیں رہ جائے گا. پھر ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے پر نسلوں کی حلالیت کی سند نہیں دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد جب اصل داستان مصیبت سنانے والا ہے تو داستان مصیبت میں اپنے عقل و دل کی رنگامیزی شامل نہیں ہوگی. صرف ایک جملہ کافی ہو جائے گا، لا یوم کا یوم عباد اللہ. حسین تجھ جیسا تو کسی کا دل گزرا ہی یہ کافی ہو جائے گا. نہ تو سیاستوں کو یہاں بیان کیا جائے گا اور نہ ہی شخصیات کو یہاں بیان کیا جائے گا جو مقصد حسین سے مطابقت نہ رکھتی ہو. ہرگز نہیں. ہاں کیونکہ یہ مجالس معرفت اور ابلاغ کا ذریعہ بن گئی ہے، کیونکہ یہ مجالس ابلاغ و معرفت میں اضافے کا ذریعہ بن گئی، اس وجہ سے یہاں پر یہ وہ پیرایا تھا جو اہل بیت کے دور میں نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مصیبت کے وقت مصیبت ہو رہی تھی. اس کے علاوہ درد تو پورا ثانی امام دے رہے ہیں. اب اگر کہیں درد سے امام حسین رکھا جا رہا ہے اور مصیبت امام حسین کا بیان نہیں ہو رہا تو درد ہی ہو رہا ہے، مجلس نہیں ہوئی. یاد رکھیں. اور اب اسی حالت میں یہ بھی ذہن میں رہے اگر کہیں پر کہ حضور سیمینار ہو رہا ہے اس کا ثواب نہیں ہے، بالکل ثواب ہے. ثواب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ثواب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مشکل ثواب کی نہیں ہے، مشکل اس عنوان کو پورا کرنا ہے جو مطلوب ہے. امام رضا علیہ السلام نے محرم کا چاند دیکھنے کے بعد کیا سوال کیا تھا ابن شبیب سے؟ یہ تھوڑی پوچھا تھا کہ تم مقصد حسین کو میں ہوں بیان کر رہا ہوں، آداب حسین میں بیان کر رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم حسین کا غم منا رہے ہو، تم عزائے ہو. عزا مطلوب تھا، یقین کیجئے ہم کہیں بہت دور چلے گئے. عزا مطلوب تھا. عزا مطلوب ہونے کا مطلب جو آ رہا ہے وہ اس حریے میں آئے کہ دیکھ کے لگے عزادار، جو پڑھ رہا ہے وہ ایسے پڑھے کہ دیکھ کے لگے عزادار ہے.
جو سنا رہا ہے وہ ایسے سنائے کہ لگے ادادار سنا رہا ہے. آقا تو چلے غم بیان ہو رہا ہے. نوحے میں گریا نہ ہو تو گریا کہاں ہو؟ مرثیے میں رسا نہ ہو تو رسا کہاں ہو؟ کمال ہے. ہم اور جب پھر مشکل کہاں پر آئی کہ جس نے اصلاح کی بات کی کہا گیا کہ عزاداری کا مخالف ہے. کمال کر دیا. یعنی آج آپ نماز میں غلطی کر رہے ہیں اور مولانا صاحب آپ کو بتا رہے ہیں بیٹا یہ آپ نے جو اذان میں کہا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ یہ غلط ہے. محمدن رسول اللہ ہے. علی ولی اللہ ہے. لیکن بلا وجہ نہیں ہے کہ مثال بھی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں. اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. کلمے سے اذان کے یہ جملات مکس اپ نہیں ہونے چاہیے. کلمہ کلمے کی جگہ پہ اذان اذان کی جگہ پہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہے تو نمازوں میں مشکل نہ آئے. مشکل نہیں آ رہی ہے جب کلمے کو کبھی اٹھایا جا رہا ہے کبھی اذان سے کلمہ اٹھایا جا رہا ہے. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. احکام اسلام دو طرح کے احکام اسلام ہیں جو واجبات ہیں ضروریات ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں. دو طرح کے. ایک وہ ہیں جو ہمارے منافع عمومی میں ہیں جو ہمارے بینیفٹ میں ہیں دنیاوی بینیفٹ میں ہیں. ان کی ریزننگ ہمیں پتہ چل جاتی ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے بسم اللہ پڑھ کے پیو گے ریزن ہاتھ دھو کے کھاؤ گے. یہ کچھ چیزیں کوئی ریزن نہیں ہے صرف اور صرف تعبد اس سے مطلوب ہے. مجھے نہیں پتا بات پہنچ رہی ہے نہیں. تعبد یعنی تمہاری اطاعت پروف کرنی ہے. بس تمہاری اطاعت پروف کرنی ہے کہ تم مطیع ہو. تم مطیع ہو. واجب 4 رکعت تھی ظہر کی. سفر میں آ گئے تو واجب ہی 2 رکعت ہے. اب 4 رکعت پڑھنا عبادت گزاری نہیں ہے. 2 رکعت پڑھ کے اپنا تعبد ضائع بتاؤ کہ میں عبادت گزار نہیں ہوں اطاعت گزار ہوں. سبحان اللہ. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عبادت گزار تمہیں پروو نہیں ہو رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اور ہمیں تو بنایا ہی عبادت کے لیے تھا. عبادت کے لیے بنایا تھا لیکن معرفت کے ساتھ. معرفت کے بغیر عبادت مطلوب نہیں تھی تمہاری. معرفت کے ساتھ عبادت کے لیے بنایا تھا. بنایا عبادت کے لیے. جتنے نبی بھیجے وہ سب آ کے کہتے رہے یہی قولوا لا الہ الا اللہ. اس سے عبادت کا کیا تعلق ہے؟ کہ پہلے کہو تو اقرار کرو گے تو آگے عبادت پر بات جائے گی. نہیں میں بات نہیں مانوں گا عمل فالو کر لوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے آپ؟ اس چیز نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا کہ ہم اپنی ناقص عقلوں سے ہر عمل کی ریزننگ اور لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے عزاداری آل بریہ کی تاریخ میں تقریباً 4تھی ہجری میں 351 افٹر ہجرہ کے بعد پروان چڑھنا شروع ہوا. ٹھیک پھر اس کے بعد تقریباً 365 کے قریب 365 ہجری میں مصر میں جب فاطمیوں کی حکومت آئی تو وہاں پر اس طرح چلنا شروع ہوئی. پھر تقریباً 600 سال کا فرق ہے. امجد بھائی 600 سال کا فرق ہے. پھر اب 350 اور 65 سے لے کر 900 کچھ تک جب صفویوں کی حکومت آئی ایران میں اور ان صفویوں نے اپنی مذہب کو حکومتی مذہب اعلان فرمایا اور اس کے بعد پھر چیزیں اس میں داخل ہونا شروع ہوئی عزاداری کے اندر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرجعیت کی تاریخ جو ہے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو ابن ادریس سے شروع ہو رہی ہے. یہ بھی تو دعائے امام زمانہ جل اللہ فرجہ
علیہ الرحمہ سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمہ ہیں، شیخ کلینی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہی تو مجتہد ابھی ہے، نہیں، ہر وقت میں دروازہ اجتہاد کھلا تھا. ہر وقت میں ہمارا تشخص یہ، ہمارا امتیاز یہ ہے، مذہب تشیع کی یونیکنس اجتہاد ہے. یقین کریں ہماری یونیکنس، ہماری انفرادیت اجتہاد ہے، جو کسی اور کے پاس ایسا تسلسل سے نہیں ہے. یاد رکھیں کسی ایک کے ہاں ایسا تسلسل نہیں ہے کہ جو معصوم کے بعد تسلسل پایا جا رہا ہو. اب اگر معصوم کے بعد تسلسل ہے، اس کا مطلب پہلے کو تائید معصوم حاصل ہے تو آخر تک حاصل ہے. بے شک موضوع بدلتے رہیں گے. میں بہت مشکل بحث لے کے بیٹھا. بسم اللہ. موضوع بدلتے رہیں گے لیکن نیت وہی رہے گی، مقصد و ہدف وہی رہے گا جو میں نے کہا تھا. جس وقت میں جو مجتہد رہا وہ اصلاحات کرتا رہا، وہ اصلاحات کرتا رہا. آج تک جس وقت میں جو مجتہد رہا وہ اصلاحات کرتا رہا، کریکشن کرتا رہا. کریکشن کر دینے کا مطلب، آبجیکشن کر دینے کا مطلب دشمنی نہیں ہے عزیز. اصلاح کا مطلب دشمنی نہیں ہے. ارے اصلاح حسین کا اصل ہدف کا جملہ ہے. میں نکلا لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے رسول کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. بڑھ کے ایک جملہ بڑھ کے کہہ رہا ہوں، محفوظ کریے گا. اصلاح کرتا وہی ہے جو تم سے محبت کرتا ہے. محمد بلند ترین صلوات. جہاں محبت نہ ہو وہاں اصلاح نہیں ہوگا، وہاں انکار ہوگا، تردید ہوگی، ترک ہوگا. تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جو تمہاری غلطیوں کے باوجود تمہارے سامنے بیٹھا رہے، دل سوزی کے ساتھ تمہاری اصلاح کرتا رہے. سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دل سوز ہے، وہی تمہارا ہمدرد ہے. اپنوں کو نقصان میں تھوڑی چھوڑا جاتا ہے. یہ مسلسل اصلاح کرتے ہیں کیونکہ مسلسل تمہارے اندر ترقی کی گنجائش ہے. اپنی صلاحیت سمجھیں، اپنا پوٹینشل دیکھیں، کیونکہ مسلسل تمہارے اندر صلاحیت تھی تو اس لیے مسلسل اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا. اور جب دیکھ لیا کہ اس سے زیادہ اب تم قابل اصلاح نہیں ہو تو تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. تو تمہیں تمہارے حال میں چھوڑ دیا. مولا متقیان کے پاس لوگ آئے، آ کر مدینے میں پوچھا، پہلے خلیفہ اسلام کا وقت ہے، کہ یا علی آج کل آپ وعد و نصیحت کرتے نہیں دکھ رہے. علی فرماتے ہیں اب اگر کسی کو طلب ہے اصلاح کی تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اب اپنا خون جگر ان لوگوں پہ ضائع نہیں کروں گا. 25 سالہ سکوت جو ہے وہ یہ ہے. 25 years silence of امام علی. اللہ اکبر. خطیب سلوری خاموش ہو جائے، جس کے دل میں ایسا درد ہو اصلاح کا، ایسا درد ہو اصلاح کا کہ سامنے مرہم آ رہا ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے تو کلمہ پڑھ لے. علی کو قتل کا شوق نہ تھا ورنہ پہلے تلوار نکلتی. عمر ابن عبد الود آیا، علی نے نہیں کہا گردن مارو کرائی. پہلی شرط میں نے سنا ہے تو بڑا پہلوان ہے. کہاں؟ اور لوگوں کو آپشن دیتا ہے جنگ سے پہلے. کہاں آپشن دیتا؟ کہا میرے لیے کیا کہا تیرے لیے بھی 3 خواہشیں. کرو خواہشیں کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ آج تک جو میرے سامنے آیا وہ بھی زندہ تو رہا نہیں، تو 3 خواہشیں تمہارے لیے بھی ہیں. اب بات آ گئی تو سن لیجیے. بسم اللہ. 3 خواہشیں تم کر سکتے ہو. علی مسکرائے، ٹھیک ہے، دشمن ہم پلہ ہو تو پھر جنگ کا مزہ آپ کو، دشمن باوصول ہو تو جنگ کا مزہ. 3 خواہشیں کر سکتے ہو. علی نے پہلی خواہش کی، یہ علی خواہش کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ وہ علی خواہش کر رہے ہیں
جو بارگاہ الہی میں کہہ رہے ہیں پروردگار تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف وہ بتا جو تو چاہتا ہے، بس وہ والی خواہش کر رہا ہے۔ اب پہلی خواہش تو یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے۔ کمال ہے، یعنی ہم تم سے لڑنے ہی اسلام کے نام پہ آئے ہیں، تم کہتے اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، پہلی خواہش کہ یہ ممکن نہیں۔ اور دوسری خواہش کیا ہے؟ دوسری خواہش یہ ہے کہ واپس چلا جائے، واپس چلا جا۔ علی یہ وہ فرد ہے جو خندق باندھ کے آیا ہے، یہ وہ فرد ہے جس کے لیے پیچھے سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں علی بتا رہے ہیں نہ تو اس وقت علی نعروں کے زور میں کچھ کرتا تھا، نہ آج علی نعرے لگ رہے ہیں پیچھے سے۔ یقین کیجئے تاریخ ہے، تاریخ ہے، نعرے لگ رہی ہے پیچھے سے، آج پتا چلے گا علی کا۔ اور کچھ نعرے تو اس لیے لگ رہے تھے جو وہاں سے عمر بن عبدالعزیز کو سپورٹ کر رہے تھے، خندق کے اس پار تھے ہماری طرف، لیکن ان کے دل اس طرف تھے کہ یہی موقع ہے علی سے چھٹکارا پانے کا، آج ہی یہ نصیب ہو سکتا ہے، اور کون مارے گا علی؟ ایسا بغض علی کا دلوں میں پل رہا، ایسا بغض ابو طالب کا دلوں میں پل رہا ہے۔ اللہ کہ جو علامہ مرتضیٰ عسکری نے باقاعدہ مقالہ اس پر لکھا ہے کہ بغض علی کن کن شکلوں میں کہاں کہاں دکھا ہے۔ تب پیغمبر کے لشکر میں ہوتے ہوئے جب علی جا کے آگے لڑتے تھے، دعا کرتے تھے کہ کسی طرح زخمی ہوا، ایسا بغض تھا۔ بہرحال دوسری شرط تو واپس چلا گا، واپس تو میں جا نہیں سکتا۔ تیسری شرط یہ کہ نیچے اتر، کہ سواری سے نیچے ہوتا تھا۔ اب یہ کیسی چیز تھی جسے قبول کر دیا؟ بہرحال جو جنگ ہوئی آپ نے سنی ہوئی ہے، کمال یہ نہیں تھا جب اس طرح مجاہد راہ خدا میں جا کر قربتاً اللہ، اللہ کی طرف بلانا چاہے، اپنے حصے میں کچھ نہ لانا چاہے، تو پھر خدا یہ اعلان کر دیتا ہے اے رسول کہہ دو ضربت علی یہ کیونکہ اطاعت کے ذیل میں تلوار اٹھا رہا ہے، تو دونوں جہانوں کی عبادت اس ایک اطاعت کے اوپر محمد لام ترین صلوات صلی اللہ محمد یہ ہے۔ اب یہ عبادت کر رہے ہیں آپ، مجلس کو عبادت سے سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اگر کوئی اصلاح کرنے آئے تو اسے ہمدرد سمجھنا، دشمن نہ سمجھنا۔ اچھا کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں جو جس کو کہا جائے ایلیویشن ٹک ٹاک، اس کی جگہ ہرا لگا دیتے، ہرے کی جگہ نیلا لگا دیتے، یہ والے ٹھیک ہے۔ وہ جو چیز دیکھتا ہے، جو ظاہری رنگ دیکھ رہا ہے وہ ظاہری رنگ دیکھ رہا ہے، جو باطنی اثر دیکھ رہا ہے وہ باطنی اثر دیکھ رہا ہے۔ ہر جگہ ایسا ہی ہے، یقین کیجیے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ خانہ کعبہ پر جا کر کچھ لوگ جو جا کر زوم ان کر کے غلاف کعبہ کی تصویر خالی لے کر آ رہے ہیں، وہ غلاف تک ہی پہنچے ہیں، جاف تک نہیں پہنچے۔ جاف یعنی گہرائی، داخل کعبہ، وہ داخل کعبہ تک نہیں پہنچ رہے۔ جو کعبے کے اندر نہ پہنچ سکے وہ کعبے کے اندر آنے والے تک کیسے پہنچے؟ تو اس سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی تقریب نہیں ہے، اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اصلاح کی اگر کوئی بات کرے، بتانا یہ آج کل ایک عجیب مسئلہ ہے، جو اصلاح کی بات کر دے کہ یہ اس کا مخالف ہے، دشمن ہے۔ مخالف نہیں ہے، یقین کرو۔ اصلاح یاد رہے، حسین دل سوزی رکھتے تھے اس امت سے، اس لیے اصلاح چاہتے تھے۔
آج اگر کوئی اس عزاداری میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قربت اللہ کرو، خدا را نام نمود کے لیے نہ کرو، تو مشکل تھوڑی ہے۔ مقصد حسین بیان کرو تو مشکل تھوڑی ہے۔ لیکن آج اگر اس منبر سے اس مجلس کے نام پر دشمنان حسین کی تعریفیں کی جانے لگے، دشمنان علی کی تعریفیں کی جانے لگے، تو یہ ہرگز مقصد حسین نہیں ہے۔ مصالحت کا آپشن آخری شب تک کھلا تھا حسین سے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ محمد والے محمد۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، انشاءاللہ یہی موضوع اسد بھائی کے ہاں، اس کے بعد ابیل کے ہاں رہے گا۔ ٹھیک، تو مسئلہ یہ اطاعت اور عبادت، یہ دو ٹائٹل ذہن میں رہے۔ اصلاح اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اگر خطیب ہیں اور حسین کے خطیب ہیں تو کم سے کم حسین کا من پسند چہرہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ مولانا آج کل جو ہے وہ شو اسٹائل کی داڑھی چل رہی ہے، تو میں نے یہاں پر منہ پہ خود ہی جوتا بنوایا ہوا ہے، کمال نہیں ہے؟ اتنی یزیدی شکل کے ساتھ آپ کیا اچھے لگیں گے یزید کی برائی کرتے ہوئے؟ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی اگر زلفوں پہ اعتراض کر دے کہ رسول خدا کی میں زلفیں تھی، تو یعنی بات اعتراض حلیہ امپورٹنٹ ہے، بے شک بے شک، یہ معنی ہے۔ اگر نہ ہوتا تو لباس سید الشہداء میں لباس سیاہ پہننے کو مستحب نہ قرار دیا جاتا۔ کالے لباس میں نماز مکروہ ہے، ہاں ہے، کس نے کہا ہے؟ خدا نے کہا ہے۔ وہی خدا جو سیاہ لباس میں نماز کو مکروہ کہہ رہا ہے، وہی خدا سیاہ لباس حضرت حسین کے اندر مستحب کہہ رہا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ہی سورس آف ہے، ہر مسئلے کے لیے مجتہد تھوڑی بدلا جا رہا ہے، مفتی تھوڑی بدلا جا رہا ہے کہ داڑھی ان کی پسند سے رکھ رہا ہوں، روزہ ان کی پسند سے کھولوں گا، ایسے تھوڑی ہے۔ ایک ہی جگہ سے بات ہو رہی ہے۔ جس خدا نے نماز مکروہ کہی تھی کالے لباس میں، وہی خدا تو کہہ رہا ہے مَن یعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، کہ تمہارے دل میں اگر خوف خدا ہے، جو ثمرہ نماز ہے، وعدہ میں جو نتیجہ نماز ہے، جس نماز کے بعد خوف خدا بھی دل میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ اس خوف خدا کا یہ ہے کہ جو شاعر خدا ہے نا، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی خدا کے نام پر، جن کو سوچتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے، ان کی جو تعظیم کرے گا وہ بھی تقوی القلوب ہے۔ اور یہاں پر یہ کمال دیکھ لیجئے، 1 گھنٹہ خطبہ سننے کے بعد پوری نماز جمعہ کے بعد لعلکم تفلحون ہے، شاید یہاں لعلکم کی بات نہیں ہو رہی، شاید نہیں، صرف شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے آؤ تو تقوی القلوب۔ یہ نہیں کہا کیسے تعظیم کرو، جس طرح تمہارے معاشرے میں تعظیم ہوتی ہے، تمہارے یہاں کھڑے ہو کر بادب تعظیم ہوتی ہے، تو جب اس بس میں آؤ کھڑے ہو کر بادب آیا کرو۔ اگر تمہارے سر جھکا کر تعظیم ہوتی ہے تو یہاں سر جھکا کر آیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ڈیفینیشن ہے، قانون کی کتاب ہے قرآن، ڈیفینیشن ہے۔ نماز کی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی، پوری ترتیب تو پیغمبر سے حدیثوں میں لینی پڑے گی تاکہ یہ ثابت رہے کہ وہ نماز جو قرآن کے کہنے میں پڑھ رہے ہو وہ بھی محتاج رسول ہے۔ بھئی نماز کا طریقہ بھی محتاج رسول، نماز کی قبولیت بھی محتاج رسول۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات میں نے اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کی تھی، ابھی تو میں وہاں واپس آ ہی نہ پایا۔ اور جب تم
کہو گے اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ صرف میں ترجمہ بیان کر دوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے ساتھ اگلی مجلسوں میں نہ آ پائیں، مجھے صراط مستقیم پہ ہدایت فرما، تو وہیں پر اگلی بات تو ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ ایک ہی دعا ہے، اچھا یہ سورہ حمد اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، ایک ہی جملہ ہے دعا کا، باقی سب اس سے پہلے اپنے عقائد کا اظہار تھا، اس کے بعد اس صراط کی باقی تفصیل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اگر نماز پڑھنے آنا ہے فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم ضرور پڑھنا ہے۔ جب صراط المستقیم کی بات ہوگی اور کہا جائے گا کہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر نعمتیں آتی ہیں، خود بخود بات شروع تو اللہ سے کی تھی، خود وہ اللہ تمہیں ان لوگوں تک لے آیا جن پر اس کی نعمتیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ جی گویا اگر خدا خود اپنی عبادت میں کسی کو شامل کرے وہ شمول ہوتا ہے، شرک نہیں ہوتا، وہ شامل خود کر رہا ہے، ہم کسی کو شامل کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ ابھی کہا تھا یا کہ نستعین، اگلی آیت میں کہہ دیا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، تو یعنی یہ جو وہ لوگ ہیں وہ ایاکا میں شامل ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے، اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم، غضب والوں کا راستہ نہیں، ولا الضالین، نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ آج کل میرے قدیر دوست حافظ محمد حیدر نقوی صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے مغضوب و ضالین کے اوپر، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ضالین وہ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور گمراہ کر بھی رہے ہیں، اور مغضوب جن پر خدا کا غضب ہو رہا۔ خالی ایک لڑکی سی اشارہ کر دوں، دو طرح سے لوگ گمراہ، ایک وہ جو صرف راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں راستہ ملا ہی نہیں، آپ کے اطراف میں بہت ہیں، اور دوسرے وہ جنہیں راستہ پتا ہے وہاں آ نہیں رہے، صحیح ہے، جنہیں راستہ پتا ہے اس راستے پہ آ نہیں رہے۔ دونوں سے برات کا اظہار ہے، دونوں سے برات کا اظہار ہے، اور ایک صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ولایت کا اظہار ہے۔ جس مسلمان کی نماز سورہ حمد کے بغیر نہ ہو، جو سورہ حمد تولا و تبرہ کے بغیر مکمل نہ ہو، وہ تولا و تبرہ سے کیسے انکار کر سکتے؟ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دوسرا ایک اور مسئلہ اس مجلس کا کہ اس کا وقت کتنا ہو، حسب توفیق، ٹھیک، موضوع کیسا ہو، موضوع جو مفید ہو، وقت کے مطابق ضرور موضوع ہے، ضرور موضوع ہے اپنی مجالس کے لیے، اور پابند کریں پڑھنے والے کو کہ اس موضوع پہ، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ ہے تو فالو کرو، پوچھے، جانے نہ دے تاکہ پڑھنے والا نیکسٹ ٹائم پڑھ کے آئے، بھئی پوچھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا تو پڑھ کے آنے کی ضرورت ہے۔ ثواب کے لیے میں نے پڑھا تھا، ثواب کے لیے آپ آگے تھے، ثواب سب دے کر چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ ثواب کی ڈنڈی سے تاکہ نہ آ جائے، ٹھیک۔ تو مولا نے کہا تھا سلونی، تو یہ تھوڑی کرنا تم نہیں پوچھو گے کبھی، مجھ سے پوچھو تو سوال تو تمہیں ہی کرنا ہے نا۔ تو آج اگر کوئی اسی باب العلم کا طالب علم ہے کم سے کم جو آپ کو آگے پڑھا رہا ہے، تو اس وقت فلبتی جواب نہ دے، یہ تو مطلوب بھی نہیں ہے، بالکل، لیکن ان کا جواب دے دے، کوئی مشکل نہیں، تو اس چیز کو آگا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم ترین رکن مجلس کا جو پہلے تاریخوں میں کم تھا بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے تبرک مجلس۔
نیاز مجلس، نظر مولا، لنگر امام حسین. دیکھیں کھانا جو ہے، آپ ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، کھانا جو ہے وہ ایونٹ کے حساب سے ہوتا ہے، یہ تو مانیں گے. کبھی وہ ایسا ہی ہے، کھانا کرنا ہے 40 لوگوں کا، ایونٹ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ابا کا سویم ہے یا بچے کی سالگرہ ہے. سویم کا کھانا دوسری طرح کا ہوگا، سالگرہ اور شادی کا کھانا دوسری طرح. بے شک سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے، یہ فرق باقی ہے. خدا را یہ فرق باقی ہے. یہ پتہ چلے کہ کھانا کسی کی یاد میں سوگ کی بے وجہ سے. شک سبحان اللہ. اور جب ایسا ہوگا تو کھلانے والا جب یہ خیال رکھے تو کھانے والا بھی یہ خیال رکھے. پھر یہ نہ کہ یار اس میں کوئی انترے تو ڈال کے لاؤ. ٹھیک ہے، اب سمجھ رہے ہیں سمجھنے والے ماشاءاللہ. قبولیت کم لگ رہی ہے مہک کو دیکھ کر، خوشبو کو دیکھ کر، چاولوں کو بیچ میں رکاوٹوں کے کم ہونے سے. یہ چیزیں خود بخود کم ہونی چاہیے. بہت اثر پڑتا ہے، یقین کریں اثر پڑتا ہے، یقین کریں. ایک مشکل تو یہ ہو گئی ہے کہ ایک غریب آدمی پھر گھر پر مجلس کر نہیں پا رہے، یار اتنے لوگوں کا کھانا کرنا پڑتا. تو 2-3 کھاتے پیتے لوگ نمک پارے اور مفتیوں کی مجلس کریں اپنے گھروں پہ بلائیں. اب ملاقات مہمان آئے ہم کھلائیں نہیں کھلائیں، ایک مجلس اس نیت سے کریں تاکہ اس کو حوصلہ ہو جو تبرک نہیں. مولانا آج کے دور میں کوئی نہیں کر بیٹھا مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں سب کا پتہ ہے. یقین کریں آپ سن نہیں، مجھ سے پوچھئے گا، ملیے گا مجھ سے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے یہ کریڈٹ پہ چمکے ہوئے گھر اور بڑی بڑی اسکرینیں اور چمچماتی گاڑیاں جو آپ کو دکھ رہی ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ. اور حسین جھوٹ کے ہی خلاف رہا، حسین جھوٹ کے ہی خلاف. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. حسین نے کہا تھا میں سچ تمہیں دکھاؤں گا دنیا کی تمام روشنیوں کے بغیر. یہ کہہ کے شب عاشور چراغ کھل. حق کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، حق خود اپنی طرف جذب کرتا. اور وہ حسین نے اپنے اصحاب کے لیے چراغ گل نہیں کیا تھا، وہ جو مورخ لکھ رہا تھا نا دیکھ کر، رپورٹر جو رپورٹ کر رہا تھا اس کے لیے من کیا. دیکھو اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چل رہا ہے. ثواب کے بعد نتیجے میں کیا جنت ہی ہے نا. کہ میں جنت حسین کو میں دے رہا ہوں. تو حسین نے معیار بنایا ہے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. ارے خاتون جنت کا بیٹا وعدہ کر دے جنت کا تو کیا رہ جاتا ہے. جوانان جنت کا سرکار وعدہ کرواتا، میں تمہیں سے وعدہ کرتا ہوں جنت کا. یہاں سے چلے گا انہیں صرف میرا خون چاہیے، انہیں صرف حسین مطلوب، انہوں نے کچھ نہیں چاہیے. یہ مجھے مارنا چاہتے اور ہاں اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، چراغ کو لے جاؤ چلو تاکہ تمہیں شرمندگی بھی نہ ہو. حسین کسی کو شرمندہ تھوڑی کرتا ہے. دیکھا نہیں ہمیں کس طرح جیسے ہی محرم آتا ہے پھر عزادار کی حالت میں اپنے در پہ بلا لیتا ہے، تمام غلطیوں کو بھلاتے ہوئے، تمام گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے. اب جو تم سے ملے گا تم سے عزادار کہہ کے گلے لگے. اب کوئی تمہاری غلطیاں نہیں دیکھے گا. کوئی حسین قریب ہے، حسین قریب ہے. حسین چراغ بول کر کے چلے جاؤ. اور جاتے جاتے میرے اہل خانہ میں سے ایک انتخاب گویا یہاں پر خیموں میں موجود لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ کل آنے والی مشکلات میں یہ نہ سوچنا کہ کہاں
ثابت کر رہے جو میرے ساتھ ہیں وہ جینے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، وہ تو مرنے کے لیے۔ زہیر آگے بڑھے، خدا کی قسم یہ تلواریں گردن پہ رکھ کر چلا۔ زہیر آگے بڑھے، کا بدن کے ٹکڑے کر دیجئے، ہر ایک ٹکڑا اٹھ کر حسین کی نصرت میں گواہی دے گا۔ اور پھر اس عالم میں کوئی آ کر ابو الفضل عباس کو آواز دے، عباس! ایک مرتبہ سنا عباس کو کوئی بلا، حسین نے کہا کون ہے؟ کہ شمر آیا۔ عباس کہ نہیں مولا، میں نہیں بات کرتا اسے، مجھ سے کیوں ملنے آیا؟ کہا عباس شمر بلا لا، ہماری ماں کے قبیلے سے تعلق ہے، اس رشتے سے بات کر رہا ہے اور بلانے آئے۔ کہتا ہے عباس اور اس کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا۔ عباس عبادت کر رہے، مولا نہیں جانا، ایک مرتبہ حسین نے کہا نہیں عباس اطاعت کر کے دکھاؤ، جاؤ جا کر بات کرو، جاؤ جا کر بات کرو۔ عباس کہے بات کی کا امان نامہ لایا، کہ لعنت ہے تیرے امان نامے پر، تیرے امیر پر، میں حسین کو چھوڑ کر کیا کروں؟ ارے پہلے دن سے میری ماں نے مجھے لوریوں میں حسین کی غلامی سکھائی ہے۔ بابا علی نے جاتے وقت سب کا ہاتھ بھیا حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، میرا ہاتھ میرے آقا حسین کی اجرکم اللہ۔ عباس نہیں جا سکتا، ارے خیمے میں جتنے بچے ہیں سب میری آنکھ میں زندہ ہے۔ ارے سکینہ مجھے اپنا سکھا کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو عباس شاہ جلال کے عالم میں واپس بڑھتے، حسین نے گلے سے لگایا، کہا عباس صبر سے کام لو، عباس صبر سے کام لو۔ ارے صبر عباس، عصر عاشور آ گئی، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، عباس کو اجازت نہیں مل رہی، عباس صبر سے کام لو۔ عباس سر نے اڑائے، کبھی حسین کے دائیں جانب آتے، کبھی بائیں، آقا اب اجازت دے دیجئے۔ حسین نے دیکھا، حسین کی مظلومیت اس جملے سے سمجھو، حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے ساتھ صاحب لوائی۔ مولا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ جب وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو، دو سلام ابو الفضل عباس کے لیے لکھے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب لواء الحسین۔ ارے پرچمدار حسین تجھ پر سلام اور باجرہ ملے گا۔ السلام علیکہ یا حامی، ارے عباس تو حسین کا، ارے تو آل رسول کا حامی تھا، تیری وجہ سے ڈھالس تھی۔ عباس رخصت لے کر چلے ہیں، سکینہ سکینہ خشک مشکیزہ لا کر دے گئی۔ عباس پانی لینے گئے ہیں، پانی بھرا ہے، پر میں مکمل شہادت نہیں پڑھ سکتا، پانی لے کر پلٹے، علم آتا دکھائی دے رہا ہے۔ سچے جملے اور سن لیں، علم آتا دکھائی دے رہا ہے۔ سکینہ نے بچوں کو بلا لیا ہوگا، آ جاؤ دیکھو علم دکھ رہا ہے، چچا پانی لاتے ہیں۔ آتا علم دیکھ کر بچوں کے حوصلے بلند ہوئے، سوکھے کودے نکال لیے گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے عباس کے سر پہ گول مارا، اجرکم اللہ، ایک بازو کٹا، دوسرا ہاتھ علم سر کو ہونا شروع ہوا۔ ارے بچوں
ایک مرتبہ سکینہ نے کوزے میں پانی دیکھا اور گریا شروع کر دیا، چلا چلا کر رو رہی ہے، کہیں کسے یاد کر رہی ہے